اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما نافعا۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس کلاس اور ویڈیو میں ہم دوسرے پارے کا ریویژن کریں گے، جس میں ثلاثے سے مکمل تک کا ریویژن کیا جائے گا۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ اور جب تم طلاق دو اپنی عورتوں کو، پھر وہ پہنچ جائے اپنی عدت کو، تو نہ روکو انہیں کہ وہ نکاح کرے اپنے لحاظ سے جوڑی دار ملنے کے بعد، جب کہ وہ راضی ہو آپس میں دستور کے مطابق۔ طلاق والی عورتوں کے لیے بولا جا رہا ہے کہ عدت پوری ہونے کے بعد اگر ان کے لائق کوئی جوڑا مل جاتا ہے تو انہیں نکاح کرنے سے مت روکو۔ یہ نصیحت کی جاتی ہے اس کو جو کوئی ہو تم میں سے ایمان رکھنے والا اللہ پر اور آخرت کے دن پر، یہ زیادہ پاکیزہ ہے تمہارے لیے اور زیادہ صاف ستھرا ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اور مائیں دودھ پلائے اپنی اولاد کو 2 سال پورے، یہ اس کے لیے جو ارادہ کرے پوری رضاعت کرانے کا، اور بچے کے باپ پر ہے اس عورت کا کھانا اور کپڑا دستور کے مطابق، نان نفقہ دستور کے مطابق۔ نہ بوجھ ڈالا جائے کسی نفس پر مگر اس کے وسعت کے مطابق، نہ تکلیف دی جائے ماں کو اس کے بچے کے سبب اور نہ باپ کو اس کے بچے کے سبب، اور وارثوں کے لیے بھی اسی طرح کے احکامات ہیں۔ پھر اگر وہ ارادہ کرے دودھ چھڑانے کا آپس کی رضامندی اور مشورے سے تو کوئی حرج نہیں ان دونوں پر، اور اگر تم ارادہ کرو کسی اور عورت سے دودھ پلانے کا تو کوئی حرج نہیں تم پر، جب کہ تم حوالے کر چکو جو کچھ تم نے طے کیا ہو ان کے لیے دستور کے مطابق۔ اور ڈرتے رہو اللہ سے اور جان لو بے شک اللہ تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ اور وہ لوگ جو مر جائے تم میں سے اور چھوڑ جائے بیویاں، تو وہ عورتیں انتظار کرے اپنی جانوں کے تئیں 4 مہینے اور 10 دن۔ پھر جب وہ پہنچ جائے اپنی عدت کو تو کوئی حرج نہیں تم پر اس میں جو وہ کرے اپنی جانوں کے تئیں دستور کے مطابق، اور اللہ تمہارے اعمال کی خبر رکھتا ہے۔ اور نہیں کوئی حرج تم پر اس میں کہ تم پیش کرو نکاح کا پیغام ان عورتوں سے، یا تم چھپاؤ انہیں اپنی جان میں، اپنے دل میں۔ اللہ جانتا ہے کہ تم عنقریب ان سے ذکر کرو گے، لیکن ان سے چھپ کر کوئی وعدہ نہ کرو، سوائے یہ کہ تم کہو بات دستور کے مطابق۔ اور نہ تم پختہ ارادہ کرو نکاح کے بندھن کا، یہاں تک کہ پہنچ جائے عدت اپنی مدت کو، جب تک کہ عدت کی مدت ختم نہیں ہو جاتی۔ اور جان لو بے شک اللہ جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، سو اس سے ڈرتے رہو، اس سے بچتے رہو، اور جان لو بے شک اللہ بخشنے والا بردبار ہے۔ نہیں کوئی حرج تم پر اگر تم طلاق دو اپنی عورتوں کو جو تم نے انہیں نہ چھوا ہو اور نہ تم نے مقرر کیا ہو ان کے لیے مہر، تو سامان زندگی دینا ہے انہیں، خوشحال پر اس کی حیثیت کے مطابق اور تنگ دست پر اس کی حیثیت کے مطابق۔ سامان زندگی دینا ہے دستور کے مطابق، لازم ہے نیکوکاروں پر۔ اور اگر تم طلاق دو انہیں قبل اس کے کہ تم نے انہیں چھوا ہو اور تم ان کے لیے مہر مقرر کر چکے ہو، تو آدھا دینا ہے جو تم نے مقرر کیا ہے، سوائے یہ کہ معاف کر دے وہ، یا معاف کر دے وہ جس کے ہاتھ میں نکاح کا بندھن ہے۔ تم معاف کر دو تو یہ زیادہ قریب ہے تقوی کے۔ اور نہ تم بھولو آپس میں ایک دوسرے پر فضل کرنا، بے شک اللہ تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ حفاظت کرو نمازوں کی اور درمیان نماز کی، اور کھڑے رہو اللہ کے لیے فرما برداروں کی طرح۔ پھر اگر تمہیں خوف ہو تو پیدل ہو یا سوار، تو جب تم امن پاؤ تو یاد کرو اللہ کو جیسے اس نے تمہیں سکھایا جو تم نہیں جانتے تھے۔ اور وہ لوگ جو مر جائے یا وفات پا جائے تم میں سے اور چھوڑ جائے بیویاں، تو وصیت کرنا ہے اپنی بیویوں کے لیے سامان زندگی کا 1 سال تک بغیر نکالے۔ پھر اگر وہ خود نکل جائے تو کوئی حرج نہیں تم پر اس میں،
جو وہ ڈیسیجن لے اپنی جانوں کے تئیں دستور کے مطابق۔ اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اور طلاق شدہ عورتوں کے لیے نان نفقہ ہے دستور کے مطابق، لازم ہے متقین پر۔ اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے اپنے احکام تاکہ تم سمجھو۔ کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کی طرف جو نکلے اپنے گھروں سے اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے؟ کیوں نکلے؟ موت کے ڈر سے۔ سو کہا انہیں اللہ نے کہ مر جاؤ، پھر انہیں دوبارہ زندہ کیا۔ بے شک اللہ بڑے فضل والا ہے لوگوں پر، لیکن لوگوں کی اکثریت شکر نہیں کرتی۔ اور لڑو اللہ کے راستے میں اور جان لو بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ کون ہے جو قرض دے اللہ کو اچھا قرض تاکہ وہ اسے بڑھا چڑھا کر کہیں گنا بڑھا چڑھا کر لوٹائے یا واپس کرے؟ اور اللہ تنگی بھی دیتا ہے اور کشادگی بھی دیتا ہے، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں سرداروں کی طرف بنی اسرائیل کے موسیٰ علیہ السلام کے بعد جب کہا انہوں نے اپنے نبی سے کہ مقرر کر ہمارے لیے بادشاہ کہ ہم لڑیں گے اللہ کے راستے میں۔ اس نے کہا کیا ممکن ہے کہ فرض کی جائے تم پر جنگ اور تم نہ لڑو؟ انہوں نے کہا ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم نہ لڑے اللہ کے راستے میں، اور تحقیق ہم نکالے گئے ہیں اپنے گھروں سے اور اپنی اولاد سے۔ سو جب فرض کی گئی ان پر جنگ تو وہ پھر گئے سوائے تھوڑے ان میں سے، اور اللہ جانتا ہے ظالمین کو۔ اور کہا انہیں ان کے نبی نے کہ اللہ نے مقرر کیا ہے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ۔ انہوں نے کہا کہاں سے ہو اسے بادشاہت ہم پر، اور ہم زیادہ حقدار ہے بادشاہت کے اس سے، حالانکہ اسے نہیں دی گئی وسعت مال سے۔ اس نے کہا بے شک اللہ نے چن لیا اسے تم پر اور زیادہ دی اسے وسعت علم میں اور جسم میں، اور اللہ دیتا ہے اپنی بادشاہ جسے وہ چاہتا ہے، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ اور کہا انہیں ان کے نبی نے بے شک نشانی اس کی بادشاہت کی کہ آئے گا تمہارے پاس تابوت، اس میں سکینت ہوں گی تمہاری رب کی طرف سے، اور بقیہ ہوں گا اس سے جو چھوڑا آل موسیٰ اور آل ہارون نے، اٹھائے ہوئے ہوں گے اسے فرشتے۔ بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں تمہارے لیے اگر تم مومن ہو یا یقین کرنے والے ہو یا ماننے والے ہو۔ سو جب کوچ کیا طالوت اپنے لشکر کے ساتھ تو اس نے کہا بے شک اللہ تمہیں آزمائے گا ایک نہر سے، سو جس نے پی لیا اس سے تو وہ مجھ سے نہیں، اور جو نہ چکھے اسے نہ کھائے اس سے کچھ تو بے شک وہ مجھ سے ہے، سوائے یہ کہ وہ بھر لے ایک چلو بھر پانی اپنے ہاتھوں سے۔ سو انہوں نے پی لیا اس سے سوائے تھوڑے ان میں سے۔ سو جب پار ہوا وہ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اس کے ساتھ، انہوں نے کہا کہ آج کے دن ہم میں طاقت نہیں ہے جالوت اور اس کے لشکر سے لڑنے کی۔ کہا ان لوگوں نے جو یقین رکھتے تھے کہ وہ ملاقات کرنے والے ہیں اللہ سے، بارہا ایسا ہوا ہے کہ چھوٹا گروہ غالب آیا ہے بڑے گروہ پر اللہ کے حکم سے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جب آمنے سامنے ہوئے جالوت اور اس کے لشکر سے، انہوں نے دعا کی اے ہمارے رب انڈیل دے ہم پر صبر، اور جما دے ہمارے قدموں کو، اور مدد کر ہماری کافر قوم پر، انکار کرنے والی قوم پر۔ سو انہوں نے شکست دی انہیں اللہ کے حکم سے، اور قتل کیا داؤد علیہ السلام نے جالوت کو، اور عطا کی اللہ نے اسے بادشاہت اور حکمت، اور اسے سکھایا جو اس نے چاہا۔ اور اگر اللہ نہ دفاع کرتا لوگوں کو ایک دوسرے سے تو ضرور فساد مچ جاتا زمین میں، لیکن اللہ بڑے فضل والا ہے جہان والوں پر۔ یہ آیتیں ہیں اللہ کی، ہم پڑھتے ہیں اسے آپ پر حق کے ساتھ، اور بے شک آپ ضرور رسولوں میں سے ہو۔ الحمدللہ یہ دوسرے پارے کا ریویژن ہم نے کیا۔ اب واپس سے تیسرا پارہ ہم شروع کریں گے 4 5 آیاتوں کے ذریعے سے اس کا ترجمہ سیکھنا، اور اس کی ترتیب وہیں رہیں گی۔ ہفتے میں 3 ویڈیو آئیں گے، پیر کے دن اور بدھ کے دن اور جمعہ کے دن۔ بیچ بیچ میں ایک دن کا گیپ ہم نے رکھا ہے تاکہ آگے کی الفاظ معنی بھی آپ یاد کر سکیں۔ یاد رکھیے ہم نے یہ بات کہی تھی کہ اس کے لیے آپ عبدالکریم پارک صاحب مرحوم کی کتاب جو انہوں نے لکھی ہے لغت القرآن، اس سے الفاظ معنی میں مدد لے سکتے ہیں، اور دوسرا حافظ نظر احمد صاحب نے جو ترجمہ کیا ہے اسی کے لیے، تو اس سے بھی آپ مدد لے سکتے ہیں۔
اللہ تعالی ہم تمام کو قرآن مجید کو صحیح انداز میں پڑھنے، اسے سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔